بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کے تعریفی کلمات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص، بے شمار ناتعداد انگیز درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الحرمین سید الثقلین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، شفیع المذنبین، صادق الامین، رحمت للعالمین، ساری کائنات کے سردار آمینہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آباب زیبکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی رحمتوں سے قبول فرما کر اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی عزتیں، دنیا اور آخرت کے تمام وقار ہمیں نصیب فرمائے. اور اس وقت میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، جو اپنے گھروں میں کام-کاج میں جہاں کہیں بھی مصروف ہے، دعا کریں اللہ رب العالمین انہیں بھی اپنے گھر کی اول وقت کی حاضری نصیب فرمائے. حضرات زیبکار، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی. سورت کا نام سورت نمل ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں اس آیت کریمہ میں ایک چیونٹی کا ذکر کیا ہے کہ جو زمین پہ رینگنے والی مخلوق ہے جسے ہم کیڑی کہتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس چیونٹی نے اپنے آس پاس رہنے والی چیونٹیوں کا احساس کیا، اپنے دل میں اس کے فکر کی اور ان کی زندگی بچانے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے اس چیونٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. قرآن کریم کے اندر کہ رہتی دنیا تک اس کا نام، اس کا ذکر ہوتا رہے گا. جب تک یہ دنیا قائم ہے اس چیونٹی کا ذکر بھی قائم رہے گا. وہ اس طریقے سے کہ چیونٹیاں اپنے بلوں سے، اپنے گھروں سے نکلی دانا چگنے کے لیے، اپنے رزق کی تلاش کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانا جمع کرنے کے لیے، تو وہ ایک وادی کے اندر وہ کھانا تلاش کر رہی ہیں، اپنا رزق تلاش کر رہی ہیں، اللہ کی نعمتیں وہاں پہ کھا رہی ہیں. تو ایک چیونٹی کی نظر پڑی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہ آ رہا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے نکلے ہیں بارش کے لیے، دعا کرنے کے لیے کہ بارش نہیں ہو رہی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو لیا، اپنے سارے قبیلے کو، کہ فلاں جگہ پہ جا کے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رحمت کی بارش نازل کرے گا. دعا فرمایا ہمیں بھی ضرورت، اللہ اپنی رحمت کی بارش نصیب فرمائے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں. تو ایک چیونٹی نے دیکھ لیا، ایک کیڑی نے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بڑی سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ آپ اسی طرف رہا ہے جہاں پہ ہم ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب یہاں سے گزرے گا تو یہ مخلوق ساری مار جائے گی اور حضرت سلیمان کو پتہ بھی نہیں چلا. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ حضرت سلیمان اور اس کے لشکر کو نہیں پتہ چلنا کہ ہمارے پاؤں تلے آ کے، ہمارے گھوڑے کے پاؤں اور ہمارے اونٹوں کے پاؤں، ان کے پاؤں تلے آ کے کتنی چیونٹیاں مر گئی ہیں، حضرت سلیمان کو پتہ نہیں چلا. اچھا، اب یہاں پہ جو بات قابل ذکر ہے کہ وہ چیونٹی اپنی جان صرف بچا سکتی تھی کہ بھاگ جاتی، اپنی بیل میں چلے جاتی، کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتی، وہ جگہ چھوڑ دیتی. باقی مردیاں نے دبیاں مرنا، باقی چیونٹیاں مرتی ہیں تو مرے، میں اپنی جان بچا کے نکلوں. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، دوسروں کے بارے میں بھی فکر مند ہوئی، دل کے اندر ان کا احساس پیدا ہوا
ہوا کہ اگر میری جان قیمتی ہے تو ان کی جان بھی قیمتی ہے. اگر میرے بچے بل کے اندر گھر کے اندر میرا انتظار کر رہے ہیں تو ان میں سے بھی بہت ساری ایسی ہے جن کے بچے وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. ان کی جان بچانا بھی ضروری ہے. جتنی قیمتی میری زندگی ہے بولو اتنی قیمتی ان کی بھی زندگی ہے. تو چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی جلدی کرو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنی جانیں بچانے کے لیے یہاں سے نکل جاؤ، جلدی نکل جاؤ، اپنی جان بچاؤ، اپنی زندگی کی حفاظت کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں سے گزرے گا تو مر جاؤ گی، ان کے پاؤں تلے آ کے، ان کی سواریوں کے پاؤں تلے آ کے مر جاؤ گی. اپنی جان بچانے کے لیے جلدی جلدی اپنے بچوں کے پاس پہنچ جاؤ، اپنی بلوں کے اندر پہنچ جاؤ، اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی خبر دوسروں کو بھی دی، اپنی جان بھی بچائی اس چیونٹی نے، اور دوسری چیونٹیوں کی بھی جان بچانے کی فکر کی، احساس کیا. کائنات کے رب نے اس چیونٹی کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند بھی کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے زندہ بھی کر دیا. اس احساس کی میرے بھائی آج ہمیں ضرورت ہے، اس درد کی ہمیں ضرورت ہے، اس فکر کی آج امت مسلمان کو ضرورت ہے. وہ دیکھیں زمین کے اوپر رینگنے والی مخلوق ہے، زمین کے اوپر رینگنے والی مخلوق ہے، لیکن ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے ہمیں انسان بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے. چار قسمیں اللہ نے اٹھانے کے بعد کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے انسان کو بہترین طریقے کے ساتھ بنایا ہے. 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ انسان کو خوبصورت بنایا ہے. دعا کرو ایسا اللہ سے تھے قبلہ نے رونق مسجد کے اللہ نے سے اللہ نے 4 قسمیں اٹھانے کے بعد کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے پہ پیدا کیا ہے. انسان سے زیادہ کائنات میں خوبصورت چیز اللہ نے بنائی نہیں. تو ایک چیونٹی اگر احساس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہمیں بھی احساس کے اوپر زندگی گزارنی ہے. ہمارے دلوں کے اندر دوسرے کا احساس ہو، ہم اپنی عزت کی فکر کریں تو دوسرے کی عزت کی بھی فکر کریں. اگر ہماری جان قیمتی ہے تو ہمارے پڑوسی، ہمارے بھائی، ہمارے دوست کی جان بھی قیمتی ہے. اگر ہمیں اپنی عزت عزیز ہے تو ہمیں اپنے دوست اور بھائی کی عزت بھی عزیز ہونی چاہیے. اگر ہمیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے بھائی اور دوست کے مال کی بھی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے. احساس کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری مرتبہ یہ بات سنی، یہ حدیث سنی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. بھائی کا مطلب کیا ہے؟ اگر بڑے بھائی کو تکلیف پہنچی ہے تو چھوٹا اس کا درد محسوس کرے. اگر چھوٹے بھائی کو تکلیف آ گئی ہے تو بڑا اس کا درد محسوس کرے. اس کو کہتے ہیں المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. خوشی غمی میں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، مشکل وقت آ گیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. خوشی اللہ نے دے دی ہے تو دونوں مل کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کو منا رہے ہیں، خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان کے ساتھ کھڑا ہے، ہر وقت کھڑا ہے، ہر حال میں کھڑا ہے. مشکل آ گئی تو تب بھی مسلمان مسلمان کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ مصیبت آ گئی ہے تو اپنی جان بچا کے نکل جاؤ، دوسرے کی تو ہم پھنسا دے ہو. کہیں پہ داغ لگ رہا ہے تو اپنی گردن بچا کے دوسرے کی گردن تھلے ڈال دو، یہ بڑھیا جی ساری خیر ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، دکھ درد کے اندر ایک دوسرے کا ساتھی ہے، عزت کا پائی مال ہے. حضرات ذی وقار ہمارے مرشد جناب محمد کریم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی 63 زندگی احساس کے اندر ہی گزار دی ہے، فکر کے اندر ہی گزار دی ہے، درد کے اندر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. 63 سالہ زندگی کا نچوڑ آپ دیکھیں، اور 63 سالہ زندگی کا سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑا اہم جو بنیادی پلر ہے وہ دیکھیں احساس ہے. اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کے اوپر زندگی ساری کی ساری گزار دی، فکر کے اوپر ساری کی ساری زندگی گزار دی. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، مومنو ہم نے تمہیں وہ نبی عطا کیا ہے اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ درد کو محسوس کرتا ہے، تمہارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو تمہارا نبی پریشان ہوتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو درد کون محسوس کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی آج اس معاشرے کو اس درد کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم، میرے صحابہ یہ جو چھوٹی سی مسواک ہے نا، مسواک اس کے بڑے فائدے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے بندے کے اوپر، بندہ کا منہ صاف ہو جاتا ہے، دانت صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں، اس کے اندر اللہ اجر کے اندر بڑے اضافے کرتے ہیں، بڑا اضافہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں تمہارے لیے مشکل نہ سمجھتا کہ میری امت کو مشکل ہوگی، میرے ماننے والوں کو مشکل ہوگی، تو میں ہر فرض نماز کے ساتھ مسواک کو فرض کیوں نہیں کی کہ لوگوں کو مشکل نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو کہ ہر وضو کے وقت مسواک کو تلاش کرنا ہے، ہر نماز کے وقت مسواک کو لینا ہے۔ اگر میں مشقت اور مشکل نہ سمجھتا تو اس کو فرض کر دیتا۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی احساس کے اندر گزری ہے، احساس کے اندر، فکر کے اندر، درد کے اندر زندگی گزری ہے۔ آج پاکستان کے اندر معاشرے کو فکر کی، احساس کی، درد کی ضرورت ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کا درد محسوس کرے، ان کے دل میں احساس پیدا ہو، اولاد کے دل میں ماں باپ کا احساس پیدا ہو، میاں اپنی بیوی کا احساس کرے، بیوی اپنے خامد کا احساس کرے، بھائی بھائی کا احساس کرے، بہن اپنی بہن کا احساس کرے، معاشرہ اللہ کی قسم خوبصورت ہو جائے، معاشرہ خوبصورت ہو جائے۔ احساس کرنے والے سب جب احساس کریں گے ایک دوسرے کا، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، احساس کے اوپر زندگی ہے۔ آپ نے طائف کا سفر کیا تو کس لیے؟ کسی ہدف کے لیے، کوئی منصب چاہتے تھے، کوئی مرتبہ چاہتے تھے، کوئی مال چاہتے تھے، کوئی دولت چاہتے تھے، اتنا لمبا سفر طائف کے اندر پہنچے سفر کر کے تو کس لیے؟ صرف دل کے اندر احساس ہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بھی تیرے غضب سے بچ جائیں، یہ طائف کے اندر رہنے والے تیرے غضب و غضب سے بچ جائیں، تیری پکڑ سے بچ جائیں۔ اللہ میں چاہتا ہوں یہ بھی صراط مستقیم کے اندر آ جائیں، اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ طائف کے اندر رہنے والے بھی جنتی بن جائیں، یہ تیری دوزخ سے اور قیامت اور آخرت کی ذلتوں سے بچ جائیں۔ اس احساس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طائف کے اندر گئے، اور طائف والوں نے کتنی تکلیف دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا دکھ دیا کہ آپ کو زندگی میں کبھی اتنا دکھ نہیں آیا جتنا طائف والوں نے دیا۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پوچھتے اللہ کے نبی سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہ پہنچی؟ تو آپ نے فرمایا میری عائشہ مکہ سے نکلنے کی بڑی تکلیف تھی، مکہ چھوڑنے کا بڑا صدمہ تھا مجھے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف جو مجھے دی ہے وہ طائف والوں نے دی ہے۔ دیکھیے وہاں پہ منظر دیکھیے کہ طائف والے پتھر مار رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں طائف سے نکل رہے ہیں، اور باہر نکل کے ایک باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں، اور وہاں پہ فرشتے بھی حاضر ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں یہ ساری وادی، یہ سارے پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر گرا دیتے ہیں، اس طائف کی وادی میں دو پہاڑوں کے درمیان اس کو پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میں تیرا آخری رسول، میں ان کی خیر چاہتا ہوں، اللہ تو انہیں خیر نصیب فرما، اللہ میں ان کی ہدایت کے لیے فکر مند ہوں، اللہ ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اللہ یہ میری عزت کو، یہ میرے مرتبے کو، یہ میری شان و شوکت کو نہیں جانتے، اللہ یہ بھولی بالی قوم ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ درد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے، احساس موجود ہے، وگرنہ وہ ایک اشارہ کرتے تو وہ ساری بستی پتھروں کے اندر آ جاتی، پہاڑوں کے اندر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ میں ان کی ہدایت کا طلبگار ہوں، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ میرے بھائی آج ہمیں اس درد اور احساس کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو آج دیکھیں، پاکستان اما جگہ بن گیا ہے فتنوں کی، لڑائی جھگڑے کی، قتل و غارت کی، دہشت گردی
لڑ رہے ہیں، عوام ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہے، اور حکمران ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ماں بہن بھی محفوظ نہیں، اتنی قتل و غارت اور اتنا فساد پاکستان میں۔ درد کی ضرورت ہے میرے محترم عزیز بھائی، اس احساس کی ضرورت ہے۔ حکمران احساس کرے اپنی عوام کا، عوام احساس کرے اپنے حکمرانوں کا، ہر شخص اپنے پاکستان کا احساس کرے، اپنی سرزمین کا احساس کرے، اور اس احساس کے ساتھ ہماری زندگی ہے۔ اگر دلوں کے اندر احساس نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمیں احساس کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مرشد، ہمارے امام اعظم، امام دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، ساری احساس کے اوپر زندگی گزری ہے، احساس کے اوپر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہ لیتے تھے، لیکن دوسرے بندے کی بھوک کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو، آپ اسلام کو پڑھ کے دیکھیں، محمد عربی کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے دیکھیں، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسرے بندے کی بھوک برداشت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کا موقع دیکھیں، خندق کھود رہے ہیں، ایک چٹان اتنی مضبوط آ گئی کہ صحابی سے وہ توڑی نہیں جا رہی، اور ایک جانی سارا کے کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میری طرف دیکھیے۔ کپڑا اٹھایا پیٹ سے تو پتھر بندھا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ بھوک کی وجہ سے تھی کہ کھانا نہیں ہے، اور مسلسل محنت ہو رہی ہے غلبہ اسلام کے لیے، مسلسل جہاد کے اوپر محنت ہو رہی ہے، خندق کھود رہے ہیں، کھانا نہیں ہے۔ تھک ہار کے انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھنا شروع کر دیے۔ جب انہوں نے پتھر دکھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو 2 پتھر بندے ہوئے۔ کتنے؟ 2 پتھر بندے ہوئے۔ حضرت جابر کی نظر پڑی تو بڑی دل میں تکلیف ہوئی کہ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے کہ ہم نے تو ایک پتھر باندھا، وہ 2 باندھے ہوئے۔ واپس پلٹے، اپنے گھر میں آئے، بی بی صاحبہ سے عرض کی کہ اللہ کی بندی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت اور کیفیت کے اندر ہے، اپنے گھر میں کوئی کھانا ہے تو پیش کریں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کریں۔ انہوں نے کہا چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، یہی ہے ہمارے گھر میں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا ذبح کرو اس کو، وہی ذبح کر دیا، اور جا کے حضرت جابر کہتے ہیں میں دعوت دے کے آتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے کے آتا ہوں۔ اور حضرت جابر بڑے سیانے تھے، جا کے کان کے اندر کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور 2-4 دوست اپنے ساتھ لے لو، ہمارے گھر میں صرف اتنا سا ہی کھانا ہے، آپ تشریف لائیں، آپ کھانا کھائیں، آپ خود آئیں اور 2-4 دوست آپ لے آئیں، بس اتنا سا کھانا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں کہاں سے مرشد ایسا لائے؟ وہ اجدہ ہوتا تو نے کان ولیٹ کے نکل جانا سی، بکرا سیدھا کرو نا اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر یہ کتنے لوگ ہیں؟ جابر کہتے اللہ کے نبی 1400 صحابہ ہیں۔ تو سبحان اللہ، کتنے؟ 1400 صحابہ۔ وہ جابر کہہ رہے اللہ کے رسول آپ آ جائیں، بس گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، آپ آ جائیں، 2-4 دوست لے لیں، بس کافی ہے، اس سے زیادہ کا کھانا ہے نہیں ہمارے گھر میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دل کے اندر احساس دیکھیے کتنا ہے، فکر دیکھیے کتنی ہے۔ جابر یہ کتنے لوگ ہیں؟ کہا 1400۔ جابر سب کو دعوت دو، تمہارے گھر میں آج دعوت ہے۔ جابر کی ٹانگیں جو ہے نا کہاں پر ہیں؟ اللہ کے رسول وہ تو 2-4 لوگوں کا بھی کھانا نہیں، آپ 1400 کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر اگر ہم بھوک میں ہیں تو اسے سب برابر ہے، اگر یہ بھوک اور فاقہ برداشت کرنا ہے تو سب میرے ساتھ ہے، اگر کھانا بھی کھائیں گے تو سب ایک ساتھ کھائیں گے، مگر نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا کے نہیں کھائیں گے، یہ میرے ساتھ ہے۔ دکھ درد کے اندر ہم ساتھی ہیں۔ المسلم اخو المسلم کا مطلب کیا ہے کہ دکھ درد کے ساتھی بن جاؤ، احساس کے اندر زندگی گزارو کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا ہمسایہ ہے، میری عزت اگر قیمتی ہے تو اس کی عزت بھی قیمتی ہے، اگر میری زندگی قیمتی ہے تو میرے بھائی کی زندگی بھی بڑی قیمتی ہے۔ اس احساس کی ضرورت ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1400 کے 1400 آؤ، اگر کھانا محمد کھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بھی ساتھ ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں تو آپ بھی بھوک میں کھڑے ہیں۔ آج اگر کھانا اللہ نے دے دیا تو میں تنہا نہیں کھاؤں گا، آپ میرے ساتھ کھائیں۔
اس احساس کی میرے بھائی ضرورت ہے. وہ آپ نے زندگی میں کئی بار واقعہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھوکا شخص آیا کہ اللہ کے ابھی عرصہ ہو گیا کھانا کھائے, شدت کی بھوک ہے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول خود بھوکے رہ لیتے تھے لیکن دوسرے بندے کی بھوک کو برداشت نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کہا, انس جاؤ میرے گھر میں کھانا پتہ کر کے آؤ. ایک گھر میں گئے تو حضرت انس واپس آ گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے. دوسرے گھر میں, تیسرے میں, 7 گھروں میں چکر لگایا حضرت انس نے, 7 گھروں سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یار کچھ نہیں مل رہا, مہربانی کر بھائی کتے اور چلا جا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو اس بھوکے بندے کو آج کھانا کھلائے گا؟ میں ضمانت دیتا ہوں کائنات کا رب اس کو جنت کا کھانا کھلائے گا. احساس دیکھیے کتنا ہے کہ میرے سونے نبی کی 63 سالہ زندگی صرف احساس کے اوپر گزری ہے, درد کے اوپر گزری ہے, دوسرے کا احساس کرنا ہے. اور حضرت جابر دیکھو لے گئے اپنے مہمان کو, اللہ کے رسول میں آ کر گھر میں جا کے کہتے ہیں بیوی سے اللہ لیے کھانا پیا ہے. انہوں نے کہا جی ایک روٹی ہے, وہ بھی آپ دونوں نے رل مل کے کھا لیں, پھر رات لنگ جائے گی سویرے پھر اللہ وارث. انہوں نے کہا کہ ایک بھوکا مسافر آیا ہے اور اللہ کے رسول نے یہ بات سنائی ہے کہ جو اس کی خدمت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی خدمت کرے گا. تب پردے کے احکامات نازل نہیں تھے, مل کے لوگ کھانا کھاتے تھے اتفاق کے ساتھ. اتفاق میں برکتیں ہوتی ہیں. ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے, ایک ہی برتن میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو اللہ کی رحمتیں تھی, اللہ کی برکات نازل ہوتی تھی. آج کیا ہے, گھر میں جھوٹ بن آ گیا, جھوٹا ہو گیا, نہیں جی نہیں یہ اس کا برتن ہے, یہ اس کا برتن ہے, برتن ہی الگ الگ ہو گئے. اللہ نے زندگی الگ الگ کر دی, دل الگ الگ کر دیے, مگر نہ پہلے سب ایک اتحاد کی طرح, ایک مٹھی کی طرح ہوتے تھے. اس نے کہا اللہ کی بندی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے اور ایسا کرنا جب کھانا پیش کرو گی تو رات کا ٹائم ہے یہ دیا بند کر دینا کسی بہانے سے, ہم دونوں میاں بیوی بیٹھے منہ ہلاتے رہیں گے اور ہمارا مہمان جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا. ایسا ہی کیا. احساس کی زندگی, خدا کی قسم احساس. اگر آپ وہ کہتے ہیں نا, اگر آپ درد محسوس کرتے ہیں تو آپ زندہ ہیں, لیکن اب کسی دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں تو آپ انسان ہیں. لیکن اگر آپ کے دل میں دوسرے کا درد نہیں ہے تو آپ انسان ہیں. اگر اپنا درد محسوس ہو رہا ہے تو آپ تو زندہ ہیں. زندہ آدمی کو درد محسوس ہوتا ہے, مرے آدمی کو کیا جتنا مرضی مارتے ہیں اسے محسوس نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں تو آپ انسان ہیں. وہ حضرت جابر صبح آئے نماز کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے, دنیا جہاں کے سردار ہیں, کائنات کے امام ہیں, رب کے محبوب ہیں, امام الانبیاء ہیں, مسکراتے ہوئے آپ آگے بڑھے اور حضرت جابر کا استقبال کیا اور کہا جابر تم اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں تم اور تمہاری بیوی جو عمل کر رہے تھے, کائنات کے رب کی قسم ہے آسمان کا رب وہاں پہ بیٹھ کے آسمانوں کی بلندیوں پہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا. اور اللہ نے آپ کے لیے آیت نازل کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. محبوب آپ کے امتی وہ بھی ہیں کہ جن کو خود بھوک لگی ہے لیکن اپنے بھائی کو ترجیح دے دیتے ہیں. خود اپنی ضرورت ہے لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ضرورت کو. میرے بھائی آج ضرورت اس بات کی ہے, سردی کا موسم ہے, یقین جانیے ہمارے گھروں میں الماریاں بڑی بڑی ہیں, بڑی بڑی, اور ان میں بہترین کپڑے بھی موجود ہیں کہ جو ہمارے بچوں کے لیے چھوٹے ہو گئے لیکن صاف ستھرے ہیں, بہترین کپڑے ہیں, پورے برانڈ کے کپڑے ہیں, اب ہمارے بچے پہن سکتے ہیں, چھوٹے ہو گئے ہیں تو انہوں نکراں چ باڑن کی ضرورت نہیں, وہ نکالیں کسی غریب کے گھر میں دے دیں, اپنے کسی عزیز کے گھر میں دے دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ جو دنیا میں کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ کے لیے, قیامت کے دن کائنات کا رب اسے جنت کا لباس پہنا ہے. یار تمہیں تو چھوٹے ہو گئے, ہم میں سے کتنوں کے کپڑے جو پچھلے سال بنوائے تھے اس سال کھا مرغیاں ٹھڈ ود گیا تھے, کپڑے پورے آ رہے نہیں, پورے آ رہے, وہ سنبھالنے کی بجائے کسی اپنے بھائی کو دے دیں, کسی ماڑے دوست کو دے دیں. اور آپ نے فرمایا کہ جو دے گا اللہ جنت کا لباس اسے دے گا. احساس کی زندگی میرے بھائی گزارنے کی بڑی ضرورت ہے.
احساس کی زندگی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا, سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں کوئی بندہ کسی بھوکے بندے کو کھانا کھلاتا ہے, سونے اللہ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. یار آج سردی کا موسم ہے, سردی شروع ہو رہی ہے, کسی غریب کے بچے کو اپنے گھر سے کپڑے اٹھا کے دے دیں. بچوں کے بوٹ شوز نئے ہیں, اچھی حالت میں ہیں, اچھی کنڈیشن میں ہیں, برانڈ کے بوٹ ہیں, لائے تھے, بچے کو اب چھوٹے ہو گئے ہیں, وہ رکھنے کی بجائے مزید الماری سے تسلی بجائے وہ نکال کے کسی غریب کے گھر میں دے دیں, کسی ماڑے بندے کو دے دیں, اور پھر اس کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو میرے محترم عزیز بھائی, آج احساس کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا ہو, احساس کی زندگی گزاریں, ہمارے دل میں فکر ہو کہ یار میری زندگی عزیز ہے تو اس کی زندگی بھی عزیز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان کے دور میں ایک چیونٹی چھوٹی سی ہے, اور وہ چیونٹیاں اپنے بلوں سے باہر آ کے کھانا کھونا تلاش کر رہی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, وہاں سے گزرنا ہے, چیونٹی نے دیکھ لیا کہ یہ لشکر آ رہا ہے, دوڑا ہوا کوڑا پٹانا آ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ ہم ساری پاؤں کے نیچے آ کے مر جائیں گی. وہ چیونٹی اپنی زندگی بچا سکتی تھی, خود بھاگ سکتی تھی, اپنی بل میں جا کے چھپ جائے, وہ جگہ تبدیل کر لے, لیکن اس نے کہا نہیں, میری جان اگر قیمتی ہے تو ان کی جان بھی قیمتی ہے. اگر بلوں کے اندر میرا بچہ میرا انتظار کر رہا ہے تو ان میں سے بھی کتنی ہے جن کے بچے وہاں پیچھے انتظار کر رہے ہیں. اس چیونٹی نے سب کو آواز لگائی, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چیونٹیوں جلدی جلدی یہاں سے نکل جاؤ, حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, تم اس کے پاؤں تلے آ کے مر جاؤ گی. لا یحطمنکم سلیمان, حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں ہونا, تم مر جاؤ گی, اپنی جان بچاؤ, یہاں سے نکلو. اللہ رب العالمین کو اس کا احساس اتنا پسند آیا ہے, اللہ نے رہتی دنیا تک اس چیونٹی کا ذکر زندہ کر دیا. جب تک یہ قرآن زندہ ہے اس چیونٹی کا ذکر ہے زندہ ہے. کس وجہ سے؟ اس نے احساس کیا کہ میری جان اگر قیمتی ہے تو ان کی جان بھی قیمتی ہے, اگر میری زندگی عزیز ہے تو ان کی زندگی بھی عزیز ہے. تو میرے بھائی, ہمیں اس احساس کی ضرورت ہے, اس احساس کی ضرورت ہے. اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا, پچھلے جمعے میں میں نے اس سے ملتا جلتا واقعہ سنا تھا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ, پہلے دور میں ایک بندہ سفر کر رہا ہے, لیکن ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے. آپ نے فرمایا وہ سفر کر رہا ہے, سفر کے دوران وہ تھک گیا, اس نے کہا میری سواری بھی تھک گئی ہے, چلو یار میں تھوڑی دیر سواری کو بھی آرام دیتا ہوں اور خود بھی آرام کر لیتا ہوں. اس نے سواری کو باندھا, دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, اس نے ایک درخت دیکھا دور کافی ہے, درخت کے ساتھ جا کے اپنی سواری باندھی اور خود وہاں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں. اچھا, اس کے دل میں احساس آیا, خیال پیدا ہوا کہ یار جس طرح مجھے کوئی چیز باندھنے کے لیے سواری کوئی شے نظر نہیں آئی, ہو سکتا ہے لوگ یہاں سے مسافر ہیں, گزرتے ہیں, وہ بھی پریشان ہوتے ہو, تو میں نے تو آگے لمبا سفر کر کے سواری باندھ لی ہے, تو کیوں نہ ہو کہ یہاں میں قریب وہ قلعہ گڑھ دیا, سمجھ رہے ہو, کوئی چھڑی کو مضبوط لے کے وہ زمین کے اندر اس کو گاڑ دوں کہ میری طرح کو مسافر یہاں سے گزرتا اپنی سواری آسانی کے ساتھ یہاں باندھے اور تھوڑی دیر آرام کر لے. انہیں اتوں درخت تو ٹانی توڑی, وہ زمین چ نپ دی, قلعہ گاڑ دیتا. ایک بندہ اتوں لنگیا, مگر انہیں کہا یار یہ جگہ بندہ کچھ آنا جو تھے راہ لاگے قلعہ ٹھوکے, رات کو یہاں سے گزرتے, ہو سکتا ہے کسی کو نظر نہ آئے, ٹھڈا لگے تو سواری بھی منہ پرنے دے, آپ بھی منہ چھلیا جائے سارا, انہیں پٹتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دو بندے ہیں, دونوں نے کام کیا, اللہ نے دونوں کی زندگی کے گناہ معاف کر دیے. ایک نے قلعہ لایا کہ یار یہاں کچھ سکون کے لیے اپنی سواری باندھ کے سکون کر لے گا, دوسرے نے قلعہ اتار دیا کہ کسی کو چوٹ نہ لگ جائے. اللہ نے دونوں کو احساس کی بنیاد پہ معاف کر دیا, ان کی زندگی کے گناہ معاف کر دیے. تو میرے بھائی, آج ہمیں احساس کی ضرورت ہے, یقین مانیے احساس کی ضرورت ہے. ہمارے گھر میں سالن پڑا ہوا خراب ہو جاتا ہے, باہر پھینک دیتے ہیں, کسی کو دیتے نہیں ہیں. احساس کی ضرورت ہے. ہمارے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں, برانڈ کے کپڑے ہیں, چنگی نسل کا سوٹ ہے, چنگا مہنگا بنوایا ہے, وہ چھوٹا ہوں دیا جی سوٹ کلو کا پیا ہے, یاد کرو کلو کا ہے, 10 سال ہو گئے انہوں الماری چ پے, کتنے سال ہو گئے ہوں وہ گل چ بھی نہیں پینا, سنبھالیا 10 سال ہو گئے, لیکن 10 سالوں میں وہ کسی ماڑے بندے کو دے دیں, وہ بہتر ہے کہ انہوں سنبھالی رکھیے تو بہتر ہے, کیوں نہیں؟
اور اس حدیث کو نظر رکھیں کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ننگے کو لباس پہناتا ہے اللہ جنت میں اس کو لباس پہنائے گا، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے اللہ جنت کا کھانا دے گا، جو کسی پیاسے کو پانی پلا دیتا ہے اللہ اسے جنت کا پانی، حوض کوثر کا پانی۔ احساس کی بڑی ضرورت ہے میرے بھائی، آج نفرتیں ختم ہو جائیں گی، صرف احساس کی بنیاد پہ زندگی شروع ہو جائے۔ میرے نبی نے نفرتوں کا خاتمہ کیا ہے، احساس کے اوپر زندگی کو، معاشرے کو قائم کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے میں، اس کے پڑوس میں ایک بندہ تھا جو جہاز تھا۔ میری بات غور سے سنیں، جہاز کس کو کہتے ہیں؟ جڑا پیندا ہے۔ وہ شراب پیتا تھا اور چنگیاں اونچی اونچی گالاں بھی کھڑتا سی تے رولا بھی پاندا سی، نچدا پھڑکدا بھی سی۔ امام صاحب بڑے پریشان، لیکن کہتے کچھ نہیں تھے۔ ایک دن پولیس پئی رات نوں چوک کے لے گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ساڈا جہاز چکیا گیا، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ یا اللہ جہاز چھٹی مگروں لکھا ایتھے پھڑکدا سی، گالاں کھڑدا سی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ جہاز چکیا گیا، کوئی بندہ اس کے پیچھے تھانے میں نہیں گیا، پولیس والے جا کے 5 سال ڈھونڈے کے مارے انہوں قید نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت علیہ۔ وہ گئے چپکے سے تھانے میں گئے، جا کے کہتے ہیں السلام علیکم، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، امام صاحب آئے، حضرت صاحب آئے، انہوں نے کہا جی ساڈا جہاز اتنے لے پیا، ساڈا جہاز اتنے آ گیا تے وہ ذرا مہربانی کر دے۔ کیڑا جہاز ہے جڑا چوک کے لے آئے؟ تو وہ جب اس کو پتا چلا کہ امام صاحب مجھے لینے آ گئے، یقین کرے محدثین لکھتے ہیں کہ وہ اندر بند کوٹری میں بیٹھا زاروں کی تار رو رہا ہے، یار مجھے تو کوئی بھی نہیں میرے پیچھے، اپنے نہیں آئے۔ اور امام صاحب اس کے گھر میں کھڑا ہو کے سامنے میں ناچتا تھا، گالیاں دیتا تھا، وہ لینے آ گئے۔ امام صاحب نے ضمانت دی کہ یار میں ان سے تنگ نہیں ہوا، میرے جہاز کو چھوڑ دیں، ہمارے محلے کی رونق ہے، چلو شکل شکل لگ جاتا ہے۔ چھوڑ دیا اس کو، امام صاحب واپس آ گئے، اسے محبت سے پیار سے سمجھایا، سلام دعا کی، ان کا یار اپنے گھر میں جاؤ بچوں کے پاس۔ امام صاحب صبح اٹھے، تہجد کے ٹائم مسجد میں گئے، وہ جہاز پہلی صاحب سے بیٹھا ہے۔ امام صاحب وہاں اس کو دیکھ کے رو گئے کہ یا اللہ یہ کیا منظر ہے کہ یہ میرے تو بھی پہلے مسیحے ہیں۔ تو اس جہاز نے کہا امام صاحب آپ کی محبت، آپ کا پیار اور آپ کا احساس اس قدر میرے دل میں اس کی جگہ آئی، اللہ نے میری زندگی بدل دی ہے اور آج کے بعد میں آپ کو یہی نظر آؤں گا۔ تو میرے بھائی اس احساس کی ضرورت ہے، اللہ میں توفیق عطا۔